اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم آج آپ کے سامنے ایسی چیزوں کے بارے میں احادیث کی روشنی میں بیان فرمائیں گے جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان ایک مقام خدا کے نزدیک پا سکتا ہے۔ وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غریبوں، مسکینوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانے سے انسان کے درجات اور انسان کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص کھانا کھلانے والے کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے مہمانوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر احسان کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو میرے رزق کے لیے پیدا کیا ہے اور مجھے اللہ نے کھلانے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ ان لوگوں کا مجھ پر احسان ہے۔ اور اسی طرح مہمان کا یہ احسان ہے کہ اس نے میرے گھر آنے کی اسے توفیق ملی اور مجھے اس کی مہمانداری کرنے کا شرف ملا، یہ سمجھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی مومن کسی پیاسے مومن کو پانی پلا کر سیراب کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے عمدہ ترین مشروبات سے اس کا اعزاز کرے گا جو کبھی کسی انسان کے دل پر گزرا نہیں ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ اور وہ مشروبات اتنے خالص ہوں گے کہ سر برمہر ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے بے نظیر اور بے مثال پھل کھلائے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی مومن کسی ایسے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے جو لباس کا محتاج ہے، اللہ تعالی جنت کے سبز لباس یعنی ہرے لباس سے اس کا اعزاز کرے گا۔ تو معزز سامعین، یہ فضیلت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، پانی پلانے پر، کھانا کھلانے پر، کپڑا پہنانے پر، یہ کیا کچھ کم ہے کہ اتنے بہترین فضائل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں کی بشارت 4 قسم کے لوگوں کے لیے دی ہے کہ ان کو سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ ترین بالا خانے اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو عمدہ بات کرتا ہے، اس کی گفتگو سے ہر ایک شخص خوش ہوتا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچتا ہے، کبھی دل خراشی کی بات نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں سے، اعلیٰ بالا خانوں سے اسے نوازیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو مہمان کی مہمانداری کرتا ہے، غریبوں کا اور پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، مہمان کے آنے پر دل چھوٹا نہیں کرتا ہے بلکہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے لیے فرمایا۔ یہ اہم چیز ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں، حدیث میں دوسرے نمبر پر فرمایا۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پر فرمایا، اکثر و بیشتر نفل روزے رکھتا ہو اور لوگ جب سو رہے ہوں تو رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہم تمام کو چاہیے مہمان کے آنے سے خوش ہو، لیکن آج کل ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ مہمان کے آنے سے
آدمی ہچکچاتا ہے، نہ یہ کسی کے پاس جاتا ہے، نہ کسی کو بلاتا ہے تاکہ وہ آئندہ آئے، اور بالکل مہمان نوازی کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمایا اس کی کچھ حدود بھی بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے جب میزبان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، مہمان کے لیے بھی فرمایا کہ دیکھیں 3 دن مہمان رہنا چاہیے۔ پہلے دن مہمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، دوسرے دن اور تیسرے دن، اور اگر چوتھے دن مہمان رہتا ہے تو وہ گھر کے معمول کے مطابق کھانا کھلائے، اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے 3 دن تک مہمان کی خوب خاطر مدارات کرنی چاہیے، اور جب ہم مہمان بن کر جائے تو سامنے والے میزبان کا خیال رکھتے ہوئے 3 دن سے کم میں ہم آگے کا رخ کریں۔ یہ ہے کہ ضرورت ہو اور 3 دن کے بعد عام دسترخوان بچھے، جیسے گھر کا عام دسترخوان ہوتا ہے، تو اس پہ شکوے شکایات نہ کریں۔ بے شمار واقعات ہیں۔ سب سے پہلے مہمان نواز تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا قرآن میں واقعہ ہے، کبھی بھی وہ کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اسی طرح ایک انصاری کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں ایسے انداز سے نقل فرمایا ہے کہ ہر ایک کا دل پسیج جاتا ہے۔ میاں بیوی بھوکے سو گئے، بچوں کو بھوکا سلا دیا، مہمان کا اکرام کیا۔ اللہ نے صبح میں قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی، ان پر تنگی ہو کر بھی یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ مہمان کا کیا مقام ہوتا ہے، اللہ اس پر کیا انعام دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کی وجہ سے، کسی کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کیسے بلند فرماتے ہیں۔ یہ ہم تمام کو استحضاء کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کبھی کسی کو ایسا موقع کھلانے کا آ جائے تو ہم اس پر احسان کریں، یہ بالکل تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا احسان ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجے بلند ہونے والے اعمال میں ہم کو لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی بساط کے موافق مہمانداری مہمان نوازی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔